इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है, रहमतों का महीना है, बरकतों का महीना है। तो नाज शरीफ के लिए मोहतरम जनाब अब्दुल जब्बार चिश्ती साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कलाम आला हजरत के चंद अशार पढ़ने की सादत हासिल करूंगा। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे। गरीबों फकीरों के ठहराने वाले, गरीबों फकीरों के ठहराने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हरम की ज़मीं है कदम रख के चलना, हरम की ज़मीं है कदम रख के चलना। के रास्ते अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना, रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना। कहाँ तुमने देखे हैं चंद्राने वाले, कहाँ तुमने देखे हैं चंद्राने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। हमारे साथ मोहतरम जनाब डॉक्टर सलीम साहब तशरीफ़ फरमा है। आप माहिर तलीम हैं, माहिर नफ्सियात हैं। डॉक्टर साहब, हमारी आप रहनुमाई फरमाएँ कि प्यारे आका हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम मुअल्लिम इंसानियत है।
آپ کی سیرت، آپ کا اسوہ حسنہ، آپ کا کردار ہمارے لیے مشل راہ ہے. اس پر چل کر ہی ہم اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. جی تو آپ پلیز ہمیں یہ فرمائیں کہ جو آج کل کے اساتذہ کرام ہیں وہ کس طریقے سے آپ کی تعلیمات پر عمل کر کے ایک اچھے معلم ثابت ہو سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. جناب آج کا جو ٹاپک ہے یہ بڑا ہی اس معاشرے کی اس وقت کی بہت ہی بڑی ضرورت ہے. ہمارا جو تعلیمی نظام ہے نا وہ گریجولی ڈکلائن کا شکار ہوتا جا رہا ہے اور ہمارے بچوں کے اندر تعلیم سے محبت ختم ہوتی جا رہی ہے اور بچوں کے پاس ڈگریاں ہیں لیکن ان کے پاس علم نہیں. اب اس علم کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ تدریس کو عمل پہ چلنا پڑے گا. اب کیسے آپ چلیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی ان کے پاس علم حاصل کرنے کی آتا تو آپ اسے خوش آمدید کہتے، ویلکم. آپ اسے خوش آمدید کہتے، آپ اس کے احترام کے لیے کیا ہو جاتے، کھڑے ہو جاتے. آج ہمارا طریقہ کار کیا ہے کہ جب ٹیچر کلاس میں جاتا ہے تو پوری کلاس کھڑی ہو جاتی ہے. سر گڈ مارننگ، ٹیچر گڈ مارننگ. بھئی کس چیز کا گڈ مارننگ؟ یہ تو استاد کا کام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے کہ وہ اپنے طالب علموں کو گڈ مارننگ کہہ رہے ہیں، السلام علیکم کہہ رہے ہیں، ان کا ویلکم کر رہے ہیں، اور جب کہ ہم اس سے الٹ کام کر رہے ہیں. اس وجہ سے ایک پہلا جو نقطہ یہ ہے کہ اگر ہم ایک اچھے استاد اور جسے معلم خیر بننا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طریقے کو اپنی زندگی میں اختیار کرنا چاہیے. دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ بچے ہوں، بزرگ ہوں یا کوئی بھی ہو، آپ انہیں عزت دیتے ہیں. آج ہمارے اساتذہ جو ہیں یہ دوسروں کے بچوں کو شودروں کی طرح دیکھتے ہیں اور ان کو پڑھاتے وقت بالکل ان سے کوئی انسانی سلوک نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان میں گیپ بڑھتا جاتا ہے. اب بینگ اے مسلمان، بینگ ایک اچھے استاد ہونے کے ناطے ہمیں اس چیز پر عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے طالب علموں کو عزت دینا چاہیے. جب آپ عزت دو گے تو آپ کو عزت ملے گی. آج ہم یہ کہتے ہیں کہ استاد کا احترام ختم ہو گیا، یہ بات بالکل سچ ثابت اس لیے ہو رہی ہے کہ ہم اپنے طالب علموں کو عزت نہیں دیتے. آج اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آتا اس کی عزت کرتے، اس کا احترام کرتے، تو ہمیں بھی اپنے طالب علموں کی عزت کرنی چاہیے. تیسرا پوائنٹ جو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے دیکھا ہے وہ یہ تھا کہ آپ جب سمجھاتے تھے بار بار ایک نقطہ کو مختلف اینگل سے پیش کرتے تھے. یعنی سمجھانے کے لیے مثالیں بھی دیتے. کسی چیز کو کیا ہے جناب، پہلے کوئی چیز آلریڈی ڈسکرائبڈ ہے، آپ اس کو بیان کر دیتے، بعد میں کیا ہے مثالوں سے واضح کر دیتے، کبھی مثالوں سے شروع کر دیتے، آخر پہ رزلٹ نکال دیتے. یہ ساری باتیں جو نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے. اب یہ دیکھیے کہ ایک وقت میں ایک طالب علم کبھی وہ تھیوری کی فارم میں ہوتا ہے، کبھی وہ پریکٹیکل کی فارم میں ہوتا ہے. اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ جب تھیوری میں ہوگا تو ہمیں پریکٹیکل کی طرف کنورٹ کرنے کی ضرورت ہے. جب پریکٹیکل ہوگا، جو عملی کام ہوگا، عمل سے کرے گا تو اس کا اثر جو نا تھیوری کی بجائے کیا ہوگا، وہ زیادہ ہوگا اور دیر پا ہوگا. یہ اگر ہم اپنی زندگی میں اپنے طالب علموں کو چھوٹے چھوٹے ٹاسک دے کر اور پھر اس پہ ہم ان کی رہنمائی کریں، گائیڈنس کریں، تو اس سے کیا ہوگا کہ کلاس کا ماحول بہت اچھا ہو جائے گا اور ہمارے طالب علم اچھے طریقے سے سیکھیں. پھر اس کے بعد ایک اور پوائنٹ جو بڑا ہی اچھا ہے کہ بچوں کے ساتھ ہمیشہ شفقت کا رویہ اختیار کرے، سختی نہ کرے. اگر سختی کرنا بھی ہو تو اس کا مقصد کیا ہو، ان بچوں کی اصلاح. جب آپ بچوں کی اصلاح کے لیے انہیں آپ دیکھتے ہو تو اس سے یہ فائدہ ہو جاتا ہے، بچوں کے دلوں میں استاد کی عزت کم نہیں ہوتی بلکہ کیا ہوتی ہے، بڑھتی ہے.
ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ेकार था। अगर हम आज इन तरीक़ों पे अमल करेंगे तो देखिएगा हमारी क्लास का माहौल कैसा होगा। बच्चों को हमेशा क्या करें, छोटे छोटे हिस्सों में जितना वो पढ़ सकता है उतना उन्हें दें, उतना ज़्यादा सबक ना दें जो उनको बिल्कुल ना याद हो। हमें असातिज़ा को हमेशा अपने सब्जेक्ट के कुछ ऐसे की वर्ड्स, की आइडियाज़, छोटी छोटी तारीफ़ें बनानी है जो बच्चों को याद करवानी है, ताकि वो कम से कम जो पेपर दे के आते हैं 0 नंबर 0 नंबर 0 नंबर, ये जो 0 नंबर आ रहा है ये स्टूडेंट का नहीं, ये टीचर का है। क्यों? उसके पास उस बच्चे को हैंडल करने का तरीक़ेकार नहीं। तो हमें क्या करना है, ये देखना है, हमेशा बच्चों को मौका दें तो वो आपसे क्या करें, पूछे कि सर मुझे यहाँ से समझ नहीं आ रही, यहाँ से समझ नहीं आ रही। कभी गुस्से में ना आए, हमेशा क्या करें, प्यार मोहब्बत से उस चीज़ को बयान करने की कोशिश करें। जब उस्ताद का अपने तालिब इल्मों से ऐसा रवैया हो जाएगा तो डेफिनेटली क्लास का एनवायरनमेंट क्या होगा, लगने वाला हो जाएगा और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे। मेरी आज असातिज़ा से ये रिक्वेस्ट है कि आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ेकार के मुताबिक अगर पढ़ाना शुरू कर दें तो दिनों में ही आपके बच्चों का मेयार आलमी दुनिया के बच्चों के मुकाबले में हो जाएगा, और जो मुसलमानों ने अपना खोया हुआ मकाम है वो दोबारा हासिल कर लेंगे, और आज भी हम वो सब कुछ हासिल करेंगे जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए नबी। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब।